کا جہاں دین روشن ہے یہاں اور دنیا بھی آیا ہے مصدر علم یہ ہے مصدر علم یہ اور یہی آشیا اور یہی آشیا ایم ایس کا گلستان ہے علم در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام. Assalamu alaikum and a very lovely evening to you all. Once again from myself, Halima Sadia, class 3rd B from MS Creative, Mumbai branch. Our sweetheart MSians are gentle, not weak. They aim to take on the world, not only speak. If they are nourished in our beautiful deen, training them, role models and leaders will be seen. Here comes Brother Abdul Rahman with an aspiring taqreer that will embark us to the flashback and connect us spiritually with our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتا ہوں رب کے نام سے تو مجھ کو ہمت دے شروع کرتا ہوں رب کے نام سے تو مجھ کو ہمت دے جہاں بھولوں بتا مجھ کو جہاں بھٹکوں ہدایت دے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. اما بعد. سامعین اور سامعات، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں اور نبوی مشن کی تکمیل اور ہمارا فرض. امت مسلمہ اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے اس کی تفصیل میں جانے کی چندہ احتیاج نہیں. ہر صاحب نظر آگاہ ہے کہ عزت وقار اور سر بلندی گویا کہ ہم سے چھین لی گئی اور اللہ معاف فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ جو مغضوب علیہم قوموں کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے مختلف اعتبارات سے آج وہی نقشہ ہمارے اوپر منطبق ہوتا نظر آ رہا ہے. افتراق ہے، باہمی خانہ جنگیاں ہیں، اختلافات ہیں. وحدت امت جو مطلوب ہے تو اس کا شیرازہ پارا پارا ہو چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کا حل کیا ہے، اس کے لیے ہم کس طرف رجوع کریں. اس کا جواب اگر ایک لفظ میں جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ خلوص و اخلاص کا رشتہ، وفاداری کا تعلق اثر نو اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے استوار کیا جائے اور صحیح بنیادوں پر قائم کیا جائے. ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو بس خیر خواہی اور وفاداری اور خلوص و اخلاص کا نام ہے. پوچھا گیا کس کی وفاداری، کس سے خلوص و اخلاص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے، اس کی کتاب سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں کے رہنما اور قائدین سے اور عامت المسلمین سے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاں تک خلوص و اخلاص کا معاملہ ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اس کا جواب ایک لفظ میں ادا کیا جا سکتا ہے. التزام توحید، شرک سے اجتناب، ہر نوعیت سے، ہر شائبے سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے، اگرچہ کام آسان نہیں. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں. جہاں تک قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص و اخلاص کا معاملہ ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ساتھ خلوص و اخلاص کا معاملہ ہے تو در حقیقت دو چیزیں نہیں ایک ہی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم ہے، قرآن حکیم مصحف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم ہے، جیسا کہ فرمایا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلائیے تو انہوں نے کہا
کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور جب جواب ہاں میں آیا تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآنی تو ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کے تقاضے کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری مناسبت کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے دوران خلافت راشدہ اس عمل کو جہاں تک پہنچایا تھا، ہم اپنی بے عملی کے طفیل و اثرات بھی ختم کر چکے ہیں۔ اب تو اثر نو پیغام محمدی کی نشر و اشاعت کرنی ہے، پیغام محمدی کو پہنچانا ہے تمام اقوام و عالم تک، اور اللہ کے دین کو فی الواقع غالب، قائم اور نافذ کرنا ہے پورے قرۂ ارض پر۔ اور اس کے لیے پہلے اللہ جہاں بھی توفیق دے، جس خطۂ ارضی کی قسمت جاگے کہ وہ سب سے پہلا بیس کرا پائے، اس عہد حاضر میں انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس ملک کی خوش بختی اور خوش نصیبی پر واقعتاً رشک کیا جانا چاہیے۔ یہ وہ فریضہ منصبی ہے جو امت کے حوالے کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن زندہ ہوتا بندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اب بھی پکار رہے ہیں، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، یعنی کون ہے جو میرے پیغام کی نشر و اشاعت کا کام کرے، میرے دین کا علم بردار بن کر اس کا جھنڈا پورے قرۂ ارض پر سر بلند کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے۔ اسی کے ضمن میں آخری بات آتی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں عمل کا ذریعہ کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ اعلی انقلاب تھا قرآن حکیم۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہی اللہ ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود ان میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیت سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اور اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ اس آیت کریمہ سے اتباع رسول کی یہ اہمیت سامنے آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ اسی اتباع کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اس کی مغفرت و عفو کے مستحق قرار پائیں گے۔ اس سے زیادہ ایک مومن کی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اس کی مغفرت کا سزاوار بن جائے۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جملہ امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے تکمیل کے راستے میں پیش قدمی کر سکے۔ اور وہ وقت ہے جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب پورے قرۂ ارض پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے گا، تو جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک پر عرب پر غالب کیا تھا، تو وہ وقت ہوگا جب یہ آیت مبارکہ اپنی پوری شان سے ظاہر ہوگی۔ آخر میں اپنی تقریر کو شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب سر میں ہوائیں طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائیں طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر چلنے لگی اس پیڑ نے پلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہیں سب ہے کھلی آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کی راہیں سب ہے کھلی آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MashaAllah, and indeed heart-touching message in the form of speech. खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। Now I would like to call the beautiful student from PP2 of MS Creative Mumbra branch to smooth out hearts by paying heartfelt homage to our beloved personality of the universe, our last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah. Oh Muhammad, Prophet Muhammad, the messenger of Allah. Oh Muhammad, Prophet Muhammad, the last prophet of Allah.
He was humble, he was simple, he was truthful at all times. He was just, he was kind, he left no one behind. He was righteous, he was generous, he was a blessing to all of mankind. Oh Muhammad, Prophet Muhammad, the messenger of Allah. Oh Muhammad, Prophet Muhammad, the last prophet of Allah. He visited the poor and the ill. He helped everyone with no ill will. He was always a man of goodwill. He was sharing and caring. He fed the poor and the suffering. He was always God-fearing. He loved his friends and family. He treated everyone equally. He hated no one, not even an enemy. Oh Muhammad, Prophet Muhammad, the messenger of Allah. Oh Muhammad, Prophet Muhammad, the last prophet of Allah. He treated his wife and children dearly. He helped around with house chores actively. He would never oversleep or spend his time lazily. He was never wasteful or miserly. He prayed for all of us generously. He treated animals and birds tenderly. He played with children heartily. He smiled and greeted everyone happily. He was always neat and tidy. Oh Muhammad, Prophet Muhammad, the messenger of Allah. Oh Muhammad, Prophet Muhammad, the messenger of Allah. Oh Muhammad, Prophet Muhammad, the last prophet of Allah. Inshallah, we will definitely follow the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.